کہ کاش کہ میں کوئی گھاس پھوس ہوتا، کاش کہ میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا اور مجھ سے کوئی حساب نہ لیا جاتا۔ اصل عقل مندی کیا ہے کہ اصل عقل مند وہ شخص ہے کہ جو اپنے لانگ ٹرم پرسپیکٹیو، جو لانگ ٹرم آنے والی چیز ہے اس کو فوکس کرتا ہے۔ دنیا شارٹ ٹرم چیز ہے۔ اب جو بالکل اکیلے میں ہے، رات کے وقت اپنے کمرے میں ہے، کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے اس کو، اور اس کے پاس اس کے سیل فون کے اوپر پوری دنیا کھلی ہوئی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی دیکھ سکتا ہے، کچھ بھی سن سکتا ہے، لیکن ایسی صورت میں کون روکے گا اس کو؟ کوئی پولیس تو آ کے نہیں روکے گی نا۔ اسی طرح سے جو شخص اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کو قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ بھی نصیب کرے گا۔ بڑی معروف حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 طرح کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کو حسب نسب والی حسین و جمیل عورت نے گناہ کی دعوت دی، اور اس شخص نے اس کو یہ کہا کہ اس گناہ کی دعوت کو سے دور ہو گیا اور یہ کہہ گیا کہ انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو اس نے اس گناہ سے بچا لیا۔ تو وہ شخص بھی کیا ہوگا؟ قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ تو یہ بھی کیا پتہ لگتا ہے کہ دنیا میں بھی ایسی سچویشن جو کہ جب گناہ کی سچویشن ہو اور انسان کو گناہ کی رغبت ہو رہی ہو اور یہ ٹیمپٹیشن بہت سٹرونگ ہو، اس کے باوجود انسان کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں کیونکہ یہ حرام ہے، یہ اللہ نے منع کیا ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا، تو کیونکہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تو اس ڈر کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کو قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اسی طریقے سے بہیقی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں نجات کا ذریعہ ہیں۔ پہلی چیز کہ خفیہ اور اعلانیہ طور پر اللہ کا خوف اور خشیت۔ دوسری چیز سکون یا غصے دونوں حالتوں میں عدل اور انصاف سے کام لینا۔ اور تیسری چیز کہ مالداری اور فقر دونوں حالتوں میں میانہ روی اختیار کرنا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہر قسم کی مصیبت سے اور مشکلات سے نجات حاصل کریں تو یہ 3 اعمال بتائے کہ یہ 3 اعمال کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی مصیبت سے نجات دلاتا ہے، اور ان میں سے ایک عمل کیا ہے کہ خفیہ و اعلانیہ طور پہ اللہ کی خشیت اور ڈر۔ یاد رکھیے کہ جو اللہ کا ڈر ہے یہ انسان کو ایسی جگہوں پہ انسان کو گناہ سے روک دیتا ہے جہاں پہ کوئی سسٹم بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اکثر لوگ کوئی بھی غلط کام کرنے سے کیوں رکتے ہیں؟ کیونکہ ان کو سسٹم کا ڈر ہوتا ہے۔ چوری کروں گا تو پکڑا جاؤں گا تو جیل میں چلا جاؤں گا، ڈاکہ ڈالوں گا تو پکڑا گیا تو جیل میں چلا جاؤں گا، اگر کوئی حرام کام کرنا ہے، کسی کے ساتھ زنا کرنا ہے، پکڑا گیا تو جیل میں چلا جاؤں گا، بدنامی ہوگی، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کا ڈر، سسٹم کا ڈر۔ اور بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو لوگ اس سسٹم کے ڈر کی وجہ سے رک جاتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ سسٹم وغیرہ ہوتا ہی نہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اب جو بالکل اکیلے میں ہے، رات کے وقت اپنے کمرے میں ہے، کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے اس کو، اور اس کے پاس اس کے سیل فون کے اوپر پوری دنیا کھلی ہوئی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی دیکھ سکتا ہے، کچھ بھی سن سکتا ہے، لیکن ایسی صورت میں کون روکے گا اس کو؟ کوئی پولیس تو آ کے نہیں روکے گی نا، کوئی سسٹم تو اس کو آ کے نہیں روکے گا کہ تم کیا کر رہے ہو۔ وہ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر اس کو روکے گا کہ نہیں میں غلط کام نہیں کر سکتا۔ یا کسی ایسی جگہ پہ کہ انسان ایسی جگہ پہ جہاں پہ رات کے وقت کوئی گیدرنگ ہو رہی ہے، دوست اس کو بلاتے ہیں کہ بھائی جگر تو آ جا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نے سب بندوبست کیا ہوا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، سب چیزیں کیٹرڈ فار ہیں، بس تو آ جا، پینے کا بھی انتظام ہے، ڈانس پارٹی بھی کریں گے، سب کریں گے۔ اب وہاں پہ ہوتا ہے اس کو کوئی بھی نہ پوچھنے والا ہو، لیکن اس کا دل میں اگر اللہ کا ڈر ہوگا تو وہ ڈر اس کو روکے گا۔ جہاں پہ سارے سسٹم، سارے ریلیشن شپس، ساری چیزیں فیل ہو جاتی ہیں، وہاں پہ اللہ کا ڈر انسان کو گناہوں سے روکتا ہے۔ اینڈ دیٹس وائی اٹ از امپورٹنٹ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل میں وہ سچا ڈر ڈالے تاکہ جس کی وجہ سے ہم لوگ رک سکیں۔ تو یہ کیا ہے کہ خفیہ طور پہ بھی اللہ کا ڈر، اعلانیہ طور پہ بھی اللہ کا ڈر، یعنی کہ جب پبلکلی بھی ہو تو تب بھی اس کے اندر اس چیز کا خیال ہو کہ نہیں میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور پبلکلی اگر کوئی گناہ کرنے کا موقع ہے تو وہاں پہ بھی اپنے آپ کو وہ روکتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں جو بتائیں گی ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جس شخص کے دل میں
یہ ڈر ہوگا وہ بھی کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے ہر مصیبت سے نجات عطا فرمائے گا. تو یہ تمام فائدے ہیں اللہ کے ڈر، اللہ کے خوف اور اللہ کی خشیت کے. اور یہ جو خوف ہے یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف کتابوں میں مینشن کر دیا گیا اور بس ہمارے اوپر مسلط ہو گیا جی اب ہمیں کہتے ہیں ڈرو ڈرو ڈرو، ہر بندہ تو کر نہیں سکتا. یاد رکھیے کہ ہم نے اپنی زندگی میں یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم نے آئیڈیلائز کن کو کیا. اگر آپ ان لوگوں کو سنیں گے، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، ریلیشن شپس رکھیں گے جن کے نزدیک نہ اللہ کی کوئی ویلیو ہے، نہ اللہ کی کوئی حیثیت ہے، نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ڈر کی کوئی ویلیو ہے، اور نہ اللہ کے اطاعت کا ان کو کوئی جذبہ ہے، تو وہ ہر چیز میں آپ کو ایسی باتیں کریں گے، ایسے کمنٹس دیں گے کہ آپ کو یوں لگے گا کہ آپ بے وقوف ہیں اور وہ بڑے عقل مند ہیں. حالانکہ اصل عقل مندی کیا ہے کہ اصل عقل مند وہ شخص ہے کہ جو اپنے لانگ ٹرم پرسپیکٹو، جو لانگ ٹرم آنے والی چیز ہے اس کو فوکس کرتا ہے. دنیا شارٹ ٹرم چیز ہے. جو لوگ صرف دنیا کو فوکس کر کے چل رہے ہیں، دنیا میں لذتیں، دنیا میں خواہشات پوری کرنا، دنیا میں مال اکٹھا کرنا، چاہے حلال طریقے سے چاہے حرام طریقے سے، سب کو دنیا میں پورا کر رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے عقل مند ہیں. دوسری طرف وہ شخص ہے جو کہ سمجھتا ہے کہ نہیں، یہ دنیا 60-70 سال کی زندگی ختم ہو جائے گی، اس کے بعد آنے والی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور میں یہ 60-70 سال کی زندگی کی وجہ سے میں اپنی ہمیشہ آنے والی زندگی کو کمپرومائز نہیں کر سکتا. تو اصل عقل مند وہ انسان ہے کہ جو بڑے چیز کو دیکھ رہا ہے، جو آنی ہے. تو کیا ہے کہ یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ ان کانٹیکٹ بھی رہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو جن کے اپنے اندر بھی اللہ کا ڈر ہے اور وہ آپ کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب کرنے والے ہوں. اسی وجہ سے دیکھا جائے تو صحابہ بھی جو تھے، صحابہ جتنا دین کو سمجھتے گئے، جتنا قرآن سنتے چلے گئے، جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے چلے گئے، اتنا ہی ان کے دل میں اللہ کا ڈر آتا چلا گیا. حالانکہ صحابہ تو کامیاب بھی تھے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے اور اللہ سے راضی ہو گئے. اور اسی طریقے سے بہت سارے صحابہ تھے جن کو جنت کی بشارت بھی مل گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن اس کے باوجود ان میں خوف تھا، اس کے باوجود اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھتے تھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنی زبان کو پکڑا اور اپنی زبان کو پکڑ کے دبا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس نے مجھے ہلاکت کے دھانے پہ لا کھڑا کیا ہے. سبحان اللہ. ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مقام دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 10 صحابہ کو جنت کی بشارت میں سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام لیا. اسی طریقے سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ایمان کے بارے میں کیا فرمایا کہ ساری امت کا ایمان ایک طرف اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان ایک طرف. اور اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنے بارے میں اتنے خوفزدہ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے میری اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو جائے کہ میں اس زبان کی وجہ سے اپنے آپ کو، اس زبان نے، اس گوشت کے لوتھڑے نے جو مجھے ہلاکت کے دھانے پہ لا کھڑا کیا ہے. اسی طریقے سے عمر رضی اللہ عنہ اللہ کا اتنا ڈر ہوتا تھا کہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش کہ میں کوئی گھاس پھوس ہوتا، کاش کہ میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا اور مجھ سے کوئی حساب نہ لیا جاتا، اتنا ڈر ہوتا تھا. اسی طریقے سے فرماتے تھے کہ اگر آسمان سے منادی کرنے والا یہ ندا لگا دے کہ سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے سوائے ایک شخص کے، تو مجھے یہ خوف ہے کہ وہ ایک شخص میں ہوں گا. اللہ اکبر. اور عمر رضی اللہ عنہ کون ہے؟ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس رستے سے عمر گزرتا ہے وہاں سے شیطان اپنا رستہ تبدیل کر دیتا ہے. ان کا ایمان، ان کا تقوی، اور اس کے باوجود اپنے بارے میں اتنا ڈر، اللہ کا اتنا ڈر کہ میں آخرت میں ناکام نہ ہو جاؤں. اور اسی طریقے سے عثمان رضی اللہ عنہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ میری خواہش ہے کہ جب میں مر جاؤں تو پھر مجھے اٹھایا ہی نہ جائے تاکہ مجھ سے کوئی حساب نہ ہو. اور عثمان رضی اللہ عنہ بھی وہ تھے کہ ان کی راتیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے گزرتی تھی اور قرآن پڑھا کرتے تھے اور قرآن کی کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے. اس کے باوجود، اور پھر اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو انہوں نے بھی دین کی جس طریقے سے خدمات کی، جہاں پہ آ کے مسلمانوں کو فائنینشیل پرابلمز آئے، وہاں پہ جو اکثر جگہ پہ دیکھا جائے تو عثمان رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی جو فائنینشیلی جو اپنا سارا مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا. ہر طرح سے اسلام کے لیے میں جو وہ کوشش کی، اور عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے بارے میں اتنا خوف ہے کہ کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے جب حساب لے گا تو میں کیا کروں گا. اسی طریقے سے علی رضی اللہ عنہ جب اذان کا وقت ہوتا تھا تو علی رضی اللہ عنہ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہونا شروع ہو جاتا تھا، اور فرمایا کرتے تھے کہ اس بھاری امانت کے ادا کرنے کا وقت آ گیا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں پہ پیش کیا تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا.
اور اللہ کا ڈر اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف، اس کی وجہ سے ان کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا۔ اسی طریقے سے ابن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو تھے، وہ رات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے نمازوں میں اتنا رویا کرتے تھے، اور اتنا کثرت سے رویا کرتے تھے، اور اتنا ریگولرلی رویا کرتے تھے کہ رونے کی وجہ سے ان کی دونوں آنکھوں کے نیچے لکیریں پڑ گئی تھیں، رونے کے آنسوں کے نشان پڑ گئے تھے۔ اب سبحان اللہ، آپ سوچے کہ کوئی انسان یہ نشان پڑنا کوئی ایک دن، 2 دن، 4 مہینے، 6 مہینے میں تو نہیں ہوتا، بہت فریکوینٹلی اور بہت زیادہ رونے کی وجہ سے کیا ہے کہ یہ ایسی کیفیت ہو گئی تھی کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے اور رویا کرتے تھے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو تھے، وہ ان کے اندر بھی اللہ کا ڈر ہوتا تھا، وہ ڈرتے رہتے تھے، اور اتنا ڈر ہوتا تھا کہ ایک دفعہ ایک جو بڑی معروف حدیث ہے جو ہم سب نے سنی ہوئی ہے، جس کے بارے میں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت والے دن کن 3 لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور وہ حدیث جب وہ بیان کرنے لگتے تھے تو بیان کرنے سے پہلے کیا اتنا خوف طاری ہوتا تھا ان کے اوپر کہ اس خوف کی وجہ سے وہ انہیں غش پڑ جاتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے۔ پھر اٹھے، پھر بیان کرنے لگے، جب بیان کرنے لگے پھر حدیث کے بارے میں سوچا، کیونکہ اس حدیث میں اگر دیکھا جائے تو ہے بھی بہت خوف والی بات، ان سینس کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کیونکہ اخلاص سے ریلیٹڈ ہے کہ اعمال تو بڑے بڑے ہیں لوگوں کے، لیکن اخلاص نہیں ہے، تو خوف کی وجہ سے وہ کیا ہوتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے، اتنا خوف ہوتا تھا اپنے اعمال کا بھی کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو کیا ہے کہ صحابہ کی زندگی بھی ایسی ہی گزری، اور یہ خوف مطلوب ہے ہمارے دل میں، جو ہے اس کا ہونا چاہیے۔ اب اصل بات، مقصد کیا ہے اس خوف کا؟ دوبارہ اس بات کو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اس خوف کا مقصد، مطلوب یا آبجیکٹو خوف نہیں ہے، بلکہ یہ خوف ایک ذریعہ ہے، ایک ٹول ہے جو ہم سب کے پاس ہونا چاہیے، جس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی میں اللہ کی اطاعت کو لے آئیں اور اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیں۔ تو یہ خوف اس چیز کا ایک ذریعہ ہے تاکہ اللہ کی اطاعت آ جائے اور اللہ کی نافرمانی ہماری زندگی سے نکل جائے۔ سو دیٹ از دا کور آبجیکٹو بیہائنڈ اٹ۔ اگر یہ آبجیکٹو نہیں اچیو ہو رہا اور صرف باتوں باتوں والا خوف ہے، تو پھر ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ خوف پتہ نہیں کون سا والا خوف ہے، کیونکہ اصل خوف جو اللہ کا ہے وہ انسان کو اللہ کی اطاعت کی طرف لازمی لے کے جاتا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے لازمی روکتا ہے۔ تو مقصد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنا اور اللہ کے خوف کا کیا ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ کی اطاعت آ جائے، ہماری زندگی میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ مرنے کے بعد ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ہماری زندگی میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اگر کوئی گناہ ہوئے ہیں تو دنیا میں ہی ان گناہوں پہ ہم معافی مانگ لیں، کیونکہ آج سانسیں چل رہی ہیں، زندگی ہے، کچھ بھی ہو گیا، بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو گیا، تو آج اگر ہم توبہ کریں گے تو سچی توبہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا، چاہے جتنے مرضی بڑے گناہ تھے۔ لیکن ایک مرتبہ اس دنیا سے چلے گئے تو جانے کے بعد ساری دنیا بھی اگر ہم دینا چاہیں اس کے بدلے میں کہ اللہ میرا ایک چھوٹا سا گناہ معاف کر دے، تو اس وقت یہ چیز کام نہیں آئے گی۔